کہانی غریب لڑکا ذیشان اور امیر لڑکی رمشا۔ سندھ کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک غریب لڑکا رہتا تھا جس کا نام ذیشان تھا۔ ذیشان نہایت محنتی، ایماندار اور نرم دل انسان تھا۔ اس کے والد ایک مزدور تھے اور گھر کی ذمہ داری کم عمری میں ہی ذیشان کے کندھوں پر آ گئی تھی۔ دوسری طرف شہر کی ایک بڑی کوٹھی میں رہنے والی رمشا تھی جو ایک امیر باپ کی لاڈلی بیٹی تھی۔ اس کے پاس دولت، گاڑیاں، نوکر چاکر سب کچھ تھا، مگر دل کے کسی کونے میں ایک خلا تھا۔ ایک دن قسمت نے عجیب کھیل کھیلا۔ رمشا اپنے دوستوں کے ساتھ گاؤں کی طرف پکنک منانے آئی۔ وہ سب ہنسی مذاق میں مصروف تھے کہ اچانک رمشا کا پاؤں پھسل گیا اور وہ گرنے ہی والی تھی کہ کسی نے فوراً اسے تھام لیا۔ وہ ذیشان تھا۔ اب ٹھیک ہے؟ ذیشان نے فکر مندی سے پوچھا۔ رمشا نے پہلی بار کسی سادہ مگر سچے چہرے کو اتنی قریب سے دیکھا۔ وہ کچھ لمحوں کے لیے خاموش رہ گئی۔ شکریہ، اس نے دھیرے سے کہا۔ اس ایک لمحے نے دونوں کی زندگی بدل دی۔ اس کے بعد رمشا بار بار کسی نہ کسی بہانے گاؤں آنے لگی اور ذیشان بھی اب اس کا انتظار کرنے لگا۔ ان کی باتیں شروع ہوئیں، دوستی بنی اور دلوں میں کچھ انکہی سی کیفیت پیدا ہونے لگی، لیکن دونوں کو ابھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ راستہ آسان نہیں ہوگا۔ محبت کا آغاز اور پہلی رکاوٹ۔ وقت گزرتا گیا اور ذیشان اور رمشا کی ملاقاتیں بڑھتی گئیں۔ اب وہ صرف دوست نہیں رہے تھے بلکہ ایک دوسرے کی عادت بن چکے تھے۔ ایک دن شام کے وقت گاؤں کے کھیتوں کے پاس ہلکی ہوا چل رہی تھی، سورج ڈھل رہا تھا اور ماحول بہت پرسکون تھا۔ رمشا نے آہستہ سے کہا، مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ ذیشان نے مسکرا کر کہا، کہو رمشا۔ رمشا کی آواز ہلکی سی کانپ رہی تھی۔ مجھے نہیں پتہ یہ کیا ہے، لیکن جب تم ساتھ ہوتے ہو تو سب کچھ اچھا لگتا ہے، اور جب تم نہیں ہوتے تو دل خالی خالی لگتا ہے۔ ذیشان چند لمحے خاموش رہا، پھر اس نے بھی سچ کہہ دیا، رمشن، میں بھی تمہیں بہت پسند کرنے لگا ہوں، محبت ہو گئی ہے۔ یہ سن کر رمشا کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ اسی لمحے دونوں نے اپنے دل کی بات ایک دوسرے سے کہہ دی۔ لیکن خوشی زیادہ دیر قائم نہ رہ سکی۔ ایک دن رمشا کے والد کو اس کے گاؤں جانے کا پتہ چل گیا۔ وہ بہت غصے میں آ گئے۔ ایک غریب لڑکے سے مل رہی ہو تم، یہ ہماری عزت کے خلاف ہے، انہوں نے سخت لہجے میں کہا۔ رمشا نے ہمت کر کے جواب دیا، وہ بہت اچھا انسان ہے، مگر اس کے والد نے فوراً فیصلہ سنا دیا۔ آج کے بعد تم اس لڑکے سے نہیں ملاگی اور ہم جلد ہی تمہاری شادی طے کر رہے ہیں۔ یہ سن کر رمشا کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ ادھر ذیشان گاؤں میں بے چین تھا۔ کئی دن گزر گئے مگر رمشا نہ آئی۔ اسے سمجھ آ گیا کہ کوئی طوفان آ چکا ہے۔ کیا ہوگا آگے؟ کیا رمشا اپنے والد کے فیصلے کے خلاف جائے گی؟ کیا ذیشان ہمت کرے گا؟ جدائی کا درد اور سچی محبت کا امتحان۔ دن گزرتے گئے مگر رمشا نہ آئی۔ ذیشان ہر روز اسی جگہ جاتا جہاں وہ پہلی بار ملی تھی، وہی درخت، وہی راستہ، مگر اب سب کچھ ویران لگتا تھا۔ ایک دن آخرکار ذیشان نے ہمت کی اور شہر جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ بڑی مشکل سے رمشا کے گھر پہنچا۔ ایک بڑی کوٹھی، اونچی دیواریں اور سخت پہرے۔ گیٹ پر کھڑے گارڈ نے اسے روک لیا۔ کہاں جا رہے ہو؟ ذیشان نے عاجزی سے کہا، مجھے رمشا سے ملنا ہے، بس ایک بار۔ اتنے میں اندر سے رمشا کے والد باہر آئے۔ انہوں نے ذیشان کو اوپر سے نیچے تک دیکھا اور غصے سے بولے، تم جیسے غریب لڑکے کی ہمت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ ذیشان نے ہمت نہ ہاری۔ میں رمشا سے محبت کرتا ہوں اور اس سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر وہ اور غصے میں آ گئے۔ تم اپنی حیثیت دیکھی ہے؟ ہماری بیٹی کی شادی ایک امیر گھرانے میں طے ہو چکی ہے۔ یہ سن کر ذیشان کا دل ٹوٹ گیا، مگر اس نے آخری بار کہا، پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا، محبت بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔
इसी लम्हे اوپر بالکونی میں کھڑی رمشا سب کچھ سن رہی تھی. اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے مگر وہ بے بس تھی. اس کے والد نے گارڈ کو حکم دیا. اسے یہاں سے نکالو. ڈیشان کو وہاں سے زبردستی نکال دیا گیا. وہ خاموشی سے واپس گاؤں آ گیا مگر اب اس کے چہرے کی مسکراہٹ ختم ہو چکی تھی. ادھر رمشا کو گھر میں قید کر دیا گیا. اس کا فون لے لیا گیا. باہر نکلنے کی اجازت ختم. راتوں کو وہ چپکے سے رو کر صرف ایک ہی دعا کرتی. یا اللہ، اگر ہماری محبت سچی ہے تو ہمیں ملانا. کہانی اب اپنے سب سے اہم موڑ پر ہے. کیا ذیشان ہار مان لے گا؟ کیا رمشا کی شادی ہو جائے گی؟ محبت کوئی معجزہ دکھائے گی. دن تیزی سے گزر رہے تھے اور رمشا کی شادی کا دن قریب آ چکا تھا. گھر میں خوشیوں کا شور تھا. مہمان، لائٹس، تیاری، مگر اس سب کے بیچ رمشا کا دل ٹوٹ چکا تھا. وہ آئینے کے سامنے بیٹھی دلہن بنی ہوئی تھی مگر آنکھوں میں آنسو تھے. دوسری طرف گاؤں میں ذیشان کو جب یہ خبر ملی تو اس کا دل جیسے رک گیا. اس نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا. اگر آج نہ گیا تو ہمیشہ کے لیے کھو دوں گا، اس نے خود سے کہا. وہ سیدھا شہر کی طرف نکل پڑا. شادی کا ہال جگمگا رہا تھا. نکاح ہونے ہی والا تھا. مولوی صاحب نے پوچھا، بیٹی، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ رمشا خاموش تھی. آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے. اتنے میں رکو، ایک زوردار آواز آئی. سب چونک گئے. دروازہ کھلا اور وہاں ذیشان کھڑا تھا. سادہ کپڑے، تھکا ہوا چہرہ، مگر آنکھوں میں سچی محبت کی چمک. وہ سیدھا سب کے سامنے آ گیا اور کہا، میں رمشا سے سچی محبت کرتا ہوں اور وہ بھی مجھ سے محبت کرتی ہے. اسے زبردستی شادی پر مجبور نہ کرے. ہال میں خاموشی چھا گئی. رمشا کے والد غصے سے آگے بڑھے. تم پھر آ گئے. لیکن اس بار کچھ بدل چکا تھا. رمشا کھڑی ہو گئی. اس نے ہمت کر کے سب کے سامنے کہا، میں ذیشان سے محبت کرتی ہوں اور میں کسی اور سے شادی نہیں کر سکتی. یہ سن کر سب حیران رہ گئے. چند لمحے خاموشی رہی. پھر رمشا کے والد نے گہری سانس لی. انہوں نے ذیشان کی طرف دیکھا، پھر اپنی بیٹی کی آنکھوں میں آنسو دیکھے. آخرکار ان کا دل پگھل گیا. انہوں نے آہستہ سے کہا، اگر تم دونوں کی خوشی اسی میں ہے تو مجھے منظور ہے. یہ سن کر رمشا خوشی سے رو پڑی اور ذیشان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے. کچھ عرصے بعد سادگی سے مگر دل کی خوشیوں کے ساتھ ذیشان اور رمشا کا نکاح ہو گیا. لوگ کہتے تھے سچی محبت کو کوئی نہیں روک سکتا. یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ دولت نہیں بلکہ سچا دل اور خالص محبت ہی اصل طاقت ہے.